دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور جو دہتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنی خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، نامی لوح دہر پر جس کا مرقوم ہے، فرش سے تعارش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے، فرش سے تعارش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قسمت والے ہوتے ہیں جو ان پاکیزہ ہستیوں کے ذکر کے سننے کی سماعتوں کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، نصیب والے ہوتے ہیں جو ان کی محفلوں میں آیا کرتے ہیں، قسمت والے ہوتے ہیں جو ان کا ذکر سن کر اپنے دل کو روح کو چمکایا کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کربلا سنتے سناتے آتے ہیں آپ، غالباً آپ کے شہر میں بھی آپ نے اپنے اماموں سے یا علماء کرام سے تفصیلی گفتگو کربلا کے حوالے سے سنی ہوئی۔ اتنی مختصر سی محفلوں میں تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن خاک کربلا سے ہم کچھ وہ ذرات اٹھائیں کہ جن کو اگر ہم اپنی زندگی کے آنگن میں سجو کر رکھیں تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا گلشن ایسا مہک جائے گا کہ جس کے اندر سے انشاءاللہ محبت حسین کی خوشبو کے پھول کھلتے ہوئے نظر۔ دیکھیے، بچہ جب ہوتا ہے دادا دادی کو بھی خوشی ہوتی ہے، نانا نانی کو بھی خوشی ہوتی ہے، ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں۔ ایک بچہ خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو خوشیوں کی ایک لہر دوڑتی ہے، مبارکبادیاں دی جاتی ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، خواہشیں ہوتی ہے کہ کوئی نیک آدمی اسے اپنے ہاتھ سے گھٹی دے اور اس کا نام بھی کوئی پرہیزگار آدمی رکھے۔ یہ ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر بچہ پیدا ہوا ہے اور ابھی تک گھٹنوں کے بل بھی نہیں چلتا ہے کہ ماں اپنی گود میں جب دودھ پلاتی ہے تو اس کا ان لفظوں سے پیار کرتی ہے، دلار کرتی ہے۔ ابھی زمین پر نہیں آیا، ابھی گھٹنوں کے بل نہیں چلا، لیکن ماں کیا سوچتی ہے، کس طریقے سے اپنے بیٹے کا لاڈ اور پیار کرتی ہے۔ تو بہت بڑا آدمی بنے گا، دنیا تجھے سلام کرے گی، تیرا بہت نام ہوگا، تو بڑا ہوگا، چاند جیسی دلہن لے کر آؤں گی، تجھے دلہا بناؤں گی، تجھے ایسا صحرا پہناؤں گی۔ یہ تو ماں کا لاڈ ہے۔ اور باپ جس کی گود میں جب بچہ آتا ہے، بیٹا آتا ہے، تو باپ اس بیٹے کو پیشانی چوم چوم کر راضی ہو کر دل میں خیال کرتا ہے کہ آج میں اس کی انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھا رہا ہوں، کل میری زندگی میں وہ دن آئے گا کہ جب میری آنکھیں کمزور ہو جائے گی بڑھاپے میں، تو میں اس کی آنکھوں سے دنیا دیکھنے کی کوشش کروں گا۔ جب میرے قدم کمزور ہو جائیں گے
تو اس کے ہاتھ میرے لیے بے ساخی بنیں گے. کل میں جب چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہوں گا تو یہ مجھے اپنے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دنیا دکھائے گا. ایک باپ کیا سوچ رہا ہے, ماں کیا سوچ رہی ہے, پتا کیا چلا کہ اولاد جب ہوتی ہے, اللہ جب بیٹا عطا فرماتا ہے تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ اس بیٹے کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی نا, سنیے گا. ہر ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے لیے سہارا تسلیم کرتے ہیں. باپ سمجھتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا سہارا یہ بنے گا, میرے کام آئے گا, میری کفالت کرے گا. ماں سوچتی ہے میرے کام آئے گا. لیکن آج جس شہید کربلا کا ہم ذکر کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں, جس سید الشہداء کے نام کی آپ نے محفل سجائی ہے, اے لوہار پورا ناگور کے خوش عقیدہ مسلمانوں, اللہ وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم, زمانے کے ہر بچے کو ماں باپ نے اپنا سہارا بنا کر پالا ہے, اپنی بیساکھی سمجھ کر پالا ہے, اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھ کر پالا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میری آنکھیں کمزور ہو جائے گی تو یہ میرا سہارا بنے گا. کوئی کہتا ہے میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ میرا سہارا بنے گا. کوئی کہتا ہے کہ میں جب بیٹھ جاؤں گا تو یہ میرے کام آئے گا. لیکن قربان جاؤ, سجدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ, عابدہ ساجدہ راکعہ, جان احمد کی راحت, سیدہ فاطمہ زہرا اپنے بیٹے حسین کو دودھ پلا رہی ہے. یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ یہ میرا سہارا ہے, یہ میرے کام آنے والا ہے, بلکہ فاطمہ جانتی ہے میرے کام آئے یا نہ آئے, حسین کو دودھ اس لیے پلایا جا رہا ہے کہ حسین اسلام کے کام آنے والا ہے, حسین دین کے کام آنے والا ہے. مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار انگلی پکڑ کر چلنا سکھا رہے ہیں. نبی اپنا لعاب دہن جس حسین کے منہ میں ڈال رہے ہیں جسے کبھی اپنے کندھوں پر سوار کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذرا غور کرنا. مولا علی نے یہ نہیں کہا حسین میرا سہارا ہے, حسین میرے کام آنے والا ہے. ارے واہ یارو, کام اس کے بارے میں سوچا جائے کہ جس کے جانے کے بعد یہ دائرہ بنتا ہو کہ ہاں یہ فلاں کام کرے گا, ہاں یہ فلاں کام کرے گا. مستری کا بیٹا مستری بنے گا, لوہار کا بیٹا لوہے کا کام کرے گا, اور دکاندار کا بیٹا دکان لگائے گا, فلاں کا بیٹا فلاں کام کرے گا. اللہ اکبر. یہ بیٹا علی کا ہے, یہ بیٹا علی کا ہے, جو علی کبھی خیبر میں چمکا رہا ہے, کبھی بدر میں چمک رہا ہے, کبھی خندق میں چمک رہا ہے, کبھی احد میں چمک رہا ہے. یہ بیٹا علی کا ہے, جس علی کی ذوالفقار ہمیشہ اسلام کے کام آئی ہے. وہ علی جانتا ہے کہ میں جس بیٹے کو پال رہا ہوں وہ بیٹا بھی اسلام کے کام آنے والا ہے, اسلام کی نیا تک کھیون ہارا بننے والا ہے. اللہ اکبر. علی نے اپنا گھر چلانے کے لیے حسین کی پرورش نہیں کی ہے. فاطمہ نے اپنا سہارا بنانے کے لیے حسین کی پرورش نہیں کی ہے. یارو, ارے پرورش اپنی مرضی سے اس کی ہوتی ہے. اللہ اکبر. کہ جس کا آخری وقت پتا نہ ہو, جس کا معاملہ پتا نہ ہو, یارو ہم تو اس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا کی ساری شہادتیں شہید ہونے کے بعد لکھی گئی ہے. حسین تیری شہادت کو سلام, تو محمد عربی کی گود میں ہے, اور تیری شہادت کا معاملہ لکھ دیا گیا, شہادت کا معاملہ لکھ دیا گیا ہے. دنیا کی شہیدوں کی شہادت کے بعد لکھی جاتی ہے. امام علی مقام کی شہادت کا معاملہ پیدا ہونے کے بعد حضور کی گود میں دیے گئے ہیں. نانا اپنے نواسے کو پیار کر رہے ہیں, پیشانی چومتے ہیں, حلق چومتے ہیں, کبھی ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں. اتنے میں جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس نواسے کو پیار کر رہے ہو, آپ جس نواسے کو بوسے دے رہے ہو, آپ جس نواسے پر شفقتوں کا اظہار کر رہے ہو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے ایک پیغام بھیجا ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ آپ کے اس نواسے کو آپ ہی کا کلمہ پڑھنے والے زمین کربلا کے اوپر تڑپا کر شہید
شہید کریں گے، اس کے بھانجے بھتیجوں کو، اس کی پریوار کو پہلے اس کے سامنے شہید کیا جائے گا، پھر اس کو شہید کیا جائے گا۔ جس حلق کو چوم رہے ہو اسی حلق پر چھریاں چلنے والی ہے، اسی گردن پر تلوار چلنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناگور والوں میری طرف دیکھو، میری طرف۔ اللہ اکبر۔ حضور کو ابھی حسین گود میں ہے، پتہ چل گیا ہے تکلیفیں آنی ہے، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا اگر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتے، اے مولا حسین پر ایسی کوئی تکلیف نہ آئے، اے مولا حسین پر ایسی کوئی آزمائش نہ آئے، میرا ایمان کہتا ہے نہ کربلا ہوتی، نہ کربلا کا معاملہ ہوتا، مگر میرا نبی ہاتھ اٹھا کر یہ دعا نہیں کرتا کہ حسین بچ جائے، حسین سے معاملہ ٹل جائے۔ نہیں، میرے آقا عرض کرتے ہیں اے کریم مولا، جب میرا بیٹا حسین میدان میں کھڑا ہو، جب بھتیجے کٹ رہے ہوں، بھانجے کٹ رہے ہوں، اولادیں کٹ رہی ہو، بچے تڑپ رہے ہو، پروردگار عالم جب اس کا امتحان ہو رہا ہو، جب اس کی آزمائش کا دور چل رہا ہو، اے مولا میرے بیٹے کے قدموں میں طاقت عطا فرما دینا، اسے صبر کی قوت عطا فرما دینا، اسے استقلال عطا فرمانا، اسے استقامت عطا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ حسین کو صبر کا کوہ ہمالیہ بنا دینا۔ حضور دعا کرتے تو ٹل جاتی، مگر میرے نبی نے صبر کی دعا کی ہے، اور صبر کربلا میں ایسا کیا ہے کہ صبر خود حسین پر قیامت تک ناز کرتا رہے گا۔ صبر بھی ایسا کیا کہ صبر خود قیامت تک حسین کی عظمت پر ناز کرتا رہے گا۔ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے لیے نہیں دین کے لیے پالا جا رہا ہے، اپنے سہارے کے لیے نہیں، دین کی عظمتوں پر قربان ہونے کے لیے پالا جا رہا ہے، دین کی بقا کے لیے حسین تیار ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، اے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھو امتحان جیسا ہوتا ہے تیاری بھی ویسی ہی ہوا کرتی ہے، جیسا امتحان ویسی تیاری ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بننے والا کبھی انجینئرنگ کی کتابیں نہیں پڑھتا ہے، انجینئر بننے والا کبھی LLB کی کتابیں نہیں پڑھتا ہے، سائنس میں ترقی کرنے والا کبھی جغرافیہ کی کتابیں نہیں پڑھتا ہے۔ جس کا جو مضمون ہوتا ہے اسی کو اسی کی تیاریاں کی کروائی جاتی ہے۔ گھر والے بھی لگ جاتے ہیں، دیکھ تو سائنس کا امتحان دینا ہے، سائنس کی تیاریاں کر لے، دیکھ تو فلاں کا امتحان دے گا، فلاں کی تیاریاں کر لے۔ ناگور والوں میرا نبی جانتا ہے حسین شہید ہوگا، علی جانتا ہے حسین شہید ہوگا، فاطمہ جانتی ہے حسین شہید ہوں گے، پورا پریوار جانتا ہے حسین شہید ہوں گے۔ جانتے ہیں امتحان ہونا ہے تو تیاریاں بھی دیکھو۔ امتحان صبر کا ہونا ہے، امتحان استقلال کا ہونا ہے، امتحان استقامت کا ہونا ہے۔ وہ تیاریاں بھی دیکھو، اللہ اکبر، تیاریاں بھی کیسی کروائی جا رہی ہیں کہ حسین نانا کے پاس میں اگر آ کر کہتے نانا دوسرے بچوں کے پاس میں تو سواریاں ہیں، کوئی اونٹ پر بیٹھ رہا ہے، کوئی گھوڑے پر بیٹھ رہا ہے، نانا ہمارے پاس میں سواری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حسین کو کتنا لاڈ اور پیار سے پالا گیا ہے، کیسی شفقتوں کا عالم تھا میرے آقا کا کہ جس حسین کا رونا بھی حضور کو گوارا نہ ہوتا تھا۔ سیدہ فاطمہ کے گھر کے آگے سے گزرتے حسین کے رونے کی آواز آتی، میرے نبی فرماتے فاطمہ حسین کو مت رلایا کرو، حسین روتا ہے تو میرا دل تڑپ جایا کرتا ہے، میرا دل مچل جایا کرتا ہے، فاطمہ حسین کو مت رلایا کرو۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حسین کا رونا جس نبی کو برداشت نہ ہو، حسین کا گرنا جس نبی کو برداشت نہ ہو، حسین کو تکلیف ہو جس نبی کو برداشت نہ ہو، اللہ اکبر۔ سرکار کے دیوانوں ذرا غور تو کرو، اگر حسین مچل جائیں اور کہہ دے نانا ہمارے پاس میں تو سواری نہیں ہے، دیکھو نا باہر چلو، امیروں کے بچوں کی سواریاں دیکھو، کوئی گھوڑے کوئی اونٹ پر سوار ہے، اللہ اکبر۔ اسی وقت آمنہ کا لال میرا نبی، مچل کے بولو میرا نبی، بولو پورا مجمع بولے میرا نبی، آمنہ کے لال مختار کائنات امام حسین عرض کرتے نانا ہماری سواری نہیں ہے۔
حضور نے کہا کس نے کہا تیری سواری نہیں ہے؟ تیری سواری ہے، کہاں ہے؟ میرے آقا نے ہاتھ رکھے زمین پر، گھٹنے رکھے اور پھر کہا پشت آگے کر کے کہا یہ نہیں تیری سواری۔ بڑے کنجوس ہو ناگور والوں، منظر تو دیکھو، تصور تو کرو، سبحان اللہ بولو۔ سواری کون؟ نبیوں کا سردار، سوار ہونے والا جنتی جوانوں کا سردار۔ نانا سواری ہے، نواسا سوار ہے۔ حضور نے ہاتھوں کو رکھا، گھٹنوں کو ٹیکا، دیکھ کر کہا لے آجا، تیری سواری آ گئی ہے۔ امام حسین پھٹ سے سرکار کی پشت انور پر سوار ہو گئے ہیں۔ جب اس منظر کو دیکھا، زمین نے کہا حسین تیری قسمت کو سلام، آسمان نے کہا حسین تیری عظمت کو سلام، ذرہ ذرہ کہتا ہے حسین تیرے مرتبے کو سلام۔ زمانہ تیرا مقام نہ سمجھ پایا، دنیا تیری عظمتیں نہ سمجھ پائی۔ حسین جب تیرے نانا کو معراج کی رات سواری کی ضرورت پڑے تو اللہ جنت سے براق بھیجا کرتا ہے، اور آج تجھے سواری کی ضرورت پڑی ہے تو براق کا سوار تیری سواری بن گیا۔ سبحان اللہ، جب تیرے نانا کو سواری کی ضرورت پڑے تو اللہ معراج کی رات جنت کی براق سواری بھیجتا ہے۔ حسین تیری عظمتوں کو دنیا سمجھ نہ پائی، تیرے مقام کو زمانہ سمجھ نہ پایا۔ حسین جب تجھے سواری کی ضرورت پڑ رہی ہے تو نانا تیرا سواری بن رہا ہے، پشت انور پر سوار کر کے۔ آپ جانتے ہیں، اب دیکھیے لاڈ دیکھو، اللہ اکبر، پیار کا عالم کو دیکھو۔ جب امام حسین سوار ہو گئے، سوار ہونے کے بعد میں حضور جب چلنے لگے تو امام حسین نے کہا نانا رک جاؤ۔ اللہ اکبر، روک کر کہا نانا سواریوں کی تو لگام بھی ہوتی ہے، ہماری سواری کی لگام کہاں؟ سبحان اللہ، بڑے گونگے آدمی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری سواری کی لگام کہاں؟ سبحان اللہ۔ دیکھو الحمدللہ میں ایسے زندہ شہر سے آیا ہوں سبحان اللہ، کہ جہاں الحمدللہ فقیر بولتا رہتا سبحان اللہ کی گونج چالو رہتی ہے، سبحان اللہ کی گونج چالو رہتی ہے۔ کہ نانا میری سواری کی لگام کہاں ہے؟ حضور نے اپنے امامے سے اپنی زلفیں نکالی، اپنی زلفیں نکالی۔ کیا سمجھے گا کوئی مقام حسین کیا ہے؟ کیا جانے گا کوئی مقام حسین کیا ہے؟ نور کا پیکر جس کی سواری بنتا ہو، اور واللیل والی زلفیں جسے رکاب سمجھ کر دی جاتی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ واللیل والی زلفیں جسے لگام دی جاتی ہو۔ سبحان اللہ، حسین کس نے کہا تیری سواری کی لگام نہیں ہے؟ سبحان اللہ، یہ لے زلفیں، زلف تھام لے، یہ تیری سواری کی لگام ہے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام رسول پاک کی زلفیں تھام کر سواری کرتے ہیں۔ حضور کے دیوانوں امتحان جیسا ہوتا ہے، تیاری ویسی ہی کروائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، نبی جانتے ہیں حسین کا امتحان کیا ہے، تو تیاری کیسی ہو رہی ہے۔ یہ زلفیں تھما کر کیا اشارہ کیا جا رہا ہے؟ حسین نے کہا لگام نہیں ہے، زلفیں نکال کر ہاتھوں میں تھما کر کیا اشارہ کیا جا رہا ہے؟ حسین آج تجھے میں اپنی زلفیں لگام بنا کر دے رہا ہوں، کل امت کی لگام تیرے ہاتھوں میں ہونی ہے۔ کل امت کی لگام تیرے ہاتھوں میں ہونی ہے۔ اللہ اکبر، حسین کل امت کی لگام تیرے ہاتھوں میں ہونی ہے۔ تو تین باتیں بیان کروں گا، اس سے خالی اپنے کو اشارہ یہ لینا ہے کہ تربیت کیسی ہوئی ہے امام حسین۔ لاڈ نہیں، آج میں لاڈ کروں نا اپنے بیٹے کو تو میرے بیٹے کی دادی میری ماں مجھ سے کہتی ہے بگاڑ کر تو نے 3 کوٹی کا کیا دیا۔ دادا پوتے پر نچھاور ہو لاڈ کرے تو لوگ کہتے ہیں دادے کا بگاڑا ہوا بگڑیل پوتا ہے یہ۔
दादे का बिगाड़ा हुआ बिगड़ेल पोता, दादी का बिगाड़ा हुआ बिगड़ेल पोता, क्योंकि हमारा लाड ही ऐसा होता है जिसमें बिगाड़ होता है, कोई इशारा नहीं होता। नबी का लाड भी हो रहा है, इशारा भी हो रहा है। हुजूर ने कभी सजदे के अंदर, इमाम हुसैन अगर आकर पीठ पर बैठ गए, हुजूर सजदे में है, हुजूर ने सजदे को लंबा कर दिया है, हुजूर ने सजदे को लंबा कर दिया है। और इमाम हुसैन जब खुद उतरे हैं, मेरे आका ने सजदे से सर उठाया। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या सजदों को लंबा करने का हुक्म आ गया है या वही नाजिल हो रही थी? मेरे आका ने फरमाया, ना तो सजदों को लंबा करने का हुक्म आया है, ना वही नाजिल हो रही थी, बल्कि मेरा बेटा हुसैन मेरी पीठ पर आकर बैठ गया था। मेरे दिल ने गवारा न किया कि मैं सजदे से सर उठाने में जल्दी करूं, हुसैन गिर जाए, बल्कि मैंने सजदे को लंबा कर दिया है। मोहब्बत हुसैन में सजदा लंबा हो रहा है, मोहब्बत हुसैन में मिंबर खोला जा रहा है। अल्लाह अकबर, ये लाड है, लाड। लेकिन हर लाड में एक तस्वीर छुपी है, हर लाड में एक राज छुपा है, हर लाड और प्यार के एंगल में एक बड़ी तारीफ छुपी है। तस्वीर का दूसरा रुख अलग है। लगाम थमाई, क्यों? उम्मत की लगाम तेरे हाथों में हो, उम्मत की लगाम तेरे हाथों में होगी। सजदे को लंबा किया, सजदे को लंबा किया, और कभी मदीने की गलियों में गुजरते। नक्शा बताऊं, 50 मरतबा सुना आपने, नक्शा देखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कंधे पर इमाम हुसैन को बिठाते और उंगली इमाम हसन को पकड़वाते, चलते। सिद्दीक अकबर से भी है और फारूक आजम से भी है कि किसी दोनों में से किसी ने देखा, देखकर इमाम हुसैन को कंधे पर बैठे देखकर कहा, नेमल मरकब रकीबता या गुलाम, ए बच्चे तेरी सवारी कितनी अच्छी है, तेरी सवारी कितनी अच्छी है। नबी पाक ने फरमाया, उमर सवारी देख रहा है, सवार नहीं देख रहा, सवारी देख रहा, सवार नहीं देख रहा। अरे सवारी नबियों का सरदार है तो सवार होने वाला जन्नती जवानों का। एंगल देखना, एंगल देखो। इमाम हुसैन यूं बैठे हुए हैं, यूं बैठे हुए हैं, किधर? इस कंधे पर बैठे, पाँव इधर है, पाँव हुजूर के सीने की तरफ है। हाफिज हैदर साहब, अगर देखने वाला कोई नक्शा देखे, खुदा की कसम, ये खाली लाड नहीं है, ये खाली कोई यूं ही नहीं है कि गोद में लेकर बिठा लिया, मन में आई बिठा लिया, इधर उधर बिठा लिया, नहीं, ये इशारा हो रहा है। इशारा क्या हो रहा है? अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन को इस तरफ बिठाया और बिठाकर कदम कहाँ है, हुसैन के कदम कहाँ है? अब देखो, समझदारों ने जब शऊर लगाया तो पता क्या चला, जिधर नबी का दिल है उधर हुसैन के कदम आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत चल के बोलो यार, सुभान अल्लाह, झूम के बोलो। जिधर नबी का दिल उधर हुसैन का कदम, उधर हुसैन का कदम। अल्लाह अकबर। दिले मुस्तफा क्या है? जिसकी माँ के बारे में नबी ने फरमाया, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। उसी दिल के टुकड़े के दिल का टुकड़ा हुसैन है। अल्लाह अकबर। अब दिल की तरफ कदमों को नबी ने फरमा लिया है। ए रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये फकीर कादरी अपना विजदान बयान कर रहा है। विजदान क्या है? नबी का दिल इधर है, हुसैन का कदम इधर है। आपने देखा होगा जब मोबाइल को चार्ज किया जाता है तो पहले उसकी बैटरी को चार्ज किया जाता है, बैटरी फुल हो जाती है। अल्लाह अकबर। ये क्या हो रहा है? दिले मुस्तफा पर हुसैन का कदम रखवा कर हुसैन के कदमों को ताकत दी जा रही है, हुसैन के कदमों को पावर दिया जा रहा है, हुसैन के कदमों को
استقلال عطا کیا جا رہا ہے، حسین کے قدموں کو استقامت دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنو، جسے مصطفیٰ کے دل کے پاور ملا ہو، جسے کے قلب اطہر سے پاور ملا ہو، حضور کے دل سے جسے پاور ملا ہو، اور نبی کا دل جانتے ہو، نبی کا دل جانتے ہو کیا ہے؟ نبی کا دل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ تیرا نہ میرا، نہ کسی ولی کا نہ صحابی کا، نبی کا دل، 1,24,000 کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں سبحان اللہ۔ میں اپنے نبی کی جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ ارے کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں اپنے نبی کی بات کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ حضور کا دل کدھر ہے؟ حسین کے قدم کدھر ہے؟ حسین کا دل کدھر ہے؟ اور امام علی مقام کے قدم کدھر ہے؟ دل مصطفیٰ کا ہے، ترک میں بولو سبحان اللہ۔ دل میرے نبی کا ہے۔ اب آؤ تھوڑا اعلیٰ حضرت کے دربار میں حاضری دے کر آتے ہیں۔ اے امام احمد رضا، نبی کے دل کا معاملہ ہمیں بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ حضور کے دل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اے امام عشق و محبت، آپ نے تو رسول پاک کے تمام اعضاء پر سلام بھیجا ہے، آپ نے تو حضور کے ہر عضو مبارک پر سلام بھیجا ہے۔ آپ جب سر کی مانگ سے شروع ہوتے ہیں تو پاؤں کے تلووں تک سلام بھیجتے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، کبھی آپ کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، کبھی آپ کہتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی جم کر طیبہ کا کر اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ ہوگی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، کبھی ہاتھ پر سلام، کبھی انگلیوں پر سلام، کبھی ناخن پر سلام، اللہ اللہ کبھی کہتے ہو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، کبھی دندان مبارک ہے، کبھی چہرے کا نور ہے، کبھی علم نشرہ کا سینہ ہے، کبھی پشت مبارک ہے، کبھی پشت مبارک ہے، آپ نے ہر عضو پر سلام بھیجا۔ امام احمد رضا ذرا بتاؤ تو صحیح دل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام نے کہا ہاں میں نے مانگ کی استقامت پر بھی سلام بھیجا، اور پھر میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا ایسے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام، سب سے لے کر پاؤں تک سلام بھیجا۔ دل کیا کہتے ہو؟ تو امام نے کہا دل سمجھ سے بڑا ہے، دل سمجھ سے بڑا ہے، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، جہاں اللہ کی وحدانیت کے راز چھپے ہو وہ دل میرے نبی کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، وہ دل میرے نبی کا ہے، دل میرے نبی کا۔ اب آؤ ادھر قدم ادھر دل، برسوں سمجھ لو گیا، برسوں سمجھ لو، لیکن کربلا میں جب منظر دیکھے گے، کربلا میں جب منظر دیکھے کہ ایک چچا کبھی اپنے لاڈلے بھتیجے قاسم کی لاش کو اٹھا، کبھی قاسم کی لاش کو اٹھا، کبھی اول محمد کی لاش اٹھا، کبھی اولاد عقیل کی لاش اٹھا، کبھی اپنے عزیز دوست زہیر بن قین بجل گئی، کبھی حبیب بن مظاہر، کبھی بریر بن حذیر، اللہ اکبر، ان کی لاش کو اٹھاتے جب مولا علی کے لاڈلوں کا نمبر آیا، کبھی اپنے ان بھائیوں کی لاشوں۔ 2 منٹ میری طرف دیکھیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف آپ اپنا 5 منٹ مجھے دے دیں، اس 5 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ کبھی کسی کی لاش اٹھاتے، کبھی کسی کی لاش اٹھاتے، کبھی کسی کی لاش اٹھاتے۔ ناگور والوں
जनाजे तुमने भी उठाए हैं, लेकिन याद रखना दूसरों के जनाजे उठाते हो ना, तब दिल में वो दर्द नहीं होता। जब किसी अपने का जनाजा कंधे पर होता है तो दिल का आलम अलग होता है, कैफियत का आलम अलग होता है, सोच का आलम अलग होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 57 साल के इमाम हुसैन करबला में कभी अपने भाइयों की लाश उठा रहे हैं, कभी अपने भतीजों की लाश उठा रहे हैं, तो कभी अपने भांजों की लाश उठा रहे हैं, कभी अब्बास जैसा भाई, अल्लाह अकबर, जिसकी शहादत पर कहते हैं लोग उनका सर से अब्बास मेरी कमर टूट गई है, अब मेरा परचम कौन उठाएगा, अब मेरा नंबरदार कौन होगा। अल्लाह अकबर, अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई है। कभी अब्बास की लाश उठा कर लाते हैं तो कभी भतीजे कासिम की खाको खून में तड़पती हुई जवानी की लाश उठा कर लाते हैं। अल्लाह अकबर, सब्र का अच्छा पैमाना छलक जाता है, बड़े से बड़ा पावरफुल इंसान टूट कर बिखर जाता है। खुदा की कसम मुसलमानों मुझे बताओ, एक लाश अगर घर में पड़ी हो तो घर का खाना पीना छूट जाया करता है, रोने का आलम 24 घंटे आंसू नहीं थमते हैं। हुसैन तेरे सब्र को मेरा विजदान कहता है अगर सब्र का कोई हिमालय भी होता ना, बिखर कर रेजा रेजा हो जाता। एक नहीं जिसने 17 लाशें उठाई हो, और आलम तो जब मैदान का हुआ, जब 57 साल के बाप के कंधे पर 18 साल के बेटे की लाश थी। अली अकबर जैसे खूबसूरत बेटे की लाश जब कंधे पर थी, हुसैन टूटा नहीं। यजीदियों, तुमने सारी हदें पार कर दी थी। जुल्म का कौन सा तीर था जो तुमने हुसैन पर नहीं चलाया? तशद्दुद का कौन सा वार था जो तुमने नहीं किया? सताने का कौन सा तरीका था जो तुमने करबला में आजमाया नहीं? कोई और होता तो बिखर के टूट जाता, लेकिन हुसैन 18 साल के बेटे की लाश को कंधे पर उठाने के बावजूद भी बिखरा नहीं, टूटा नहीं है। और फिर करबला ने वो मंजर भी देखा कि 6 महीने के बच्चे को अपनी गोद में वो तीर लगवा, वो तीर लगा कि जिसे जानवरों का गला चीर दिया जाता है, उस तीर से 6 महीने के अस्तर के अलग को चीर दिया गया। फिर भी हुसैन सब्र, फिर भी हुसैन सब्र। अल्लाह अकबर। हुजूर के दीवानों, करबला पढ़ते रहे, करबला सुनते रहे, लेकिन बाद में समझ में आया अच्छा हिल जाता, डोल जाता, मगर हुसैन इस्तिकामत के साथ में खड़ा है। ये पावर कहां से आया? ये बचपन में दिले मुस्तफा ने पावर अता फरमा दिया है। कल्पना से मिला हुआ पाप सरकारी मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे। अगर हम हुसैनी हैं तो देखिए सिर्फ करबला से हमें आज हमने क्या लिया? करबला से हमने सिर्फ ये लिया कि 9 तारीख की शाम आए तो औरतों को लेकर निकल जाओ, 10 तारीख की शाम आए तो घर की बहन बेटियों को ताजियों की जियारत के लिए लेकर निकल जाओ, ढोल बजाओ, ताशे बजाओ। इमाम अली मकाम की शहादत के दिन को जो कौम ने तमाशा बनाया, शहादत हुसैन के दिन को जो कौम ने आज मटर गश्ती का दिन बनाया, जो कौम ने आज रंगरलियों का दिन बनाया है, शर्म नहीं आती?
تمہارے باپ دادا کا دن آئے تو قرآن خوانیاں کرواؤ، نبی کی شہزادے کی شہادت کا دن آئے تو کودنے نکل رہے ہو، ڈھول بجا رہے ہو۔ جو مشن تھا کربلا کا وہ آج امت میں نظر نہیں آ رہا۔ میرے حسین نے جن چیزوں کو مٹانے کے لیے قربانی دی تھی، اگر برا نہ مانو تو بتاؤں، گھر گھر میں یزید نظر آ رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ گھر گھر میں ناچ گانے کی شکل میں، ڈھول تاشوں کی شکل میں، آوارہ گردی کی شکل میں، نشے اور جوئے سٹے کی شکل میں، شراب اور بیئر کی شکل میں، شادیوں کے اوپر ڈی جے بجانے کی شکل میں، عورتوں کی بے پردگی اور بے حیائی کی شکل میں۔ بے شک بے شک۔ اور کیا بتاؤں، بولو۔ یہ معاشرے میں جوئے کا عام ہونا حسینیت ہے؟ یہ چٹا احمدی فلاں ڈمکا، یہ نشے کیا حسینیت ہے؟ جوا سٹا، ناچ گانا۔ جوانوں کو دیکھو آج باراتوں میں جو تھرک رہے، شادیوں کے نام پر جو عیاشیوں کا دروازہ آج مسلمان نے کھولا ہے، اسے کوئی بھی باشعور دیکھ کر حسینیت کہہ نہیں سکتا، بلکہ ہر عقل والا کہے گا یہ یزیدیت ہے، یزیدیت ہے، یزیدیت۔ حسینیت کیا ہے؟ کیا ہے حسینیت ناگور والوں؟ ہمارے معاملات میں جھانک کر دکھاؤ حسینیت کہاں ہے؟ اپنی زندگی کے کاموں میں موت، میت، شادی، بیاہ، برتھ ڈے، پیدائش، کوئی بھی کام ہو، بتاؤ حسینیت کہاں؟ ذمہ داروں میں تم سے پوچھ رہا ہوں، 9 اور 10 تاریخ کو حسین کا علم لے کر چلنے والا صرف کھچڑا بنا کر کھلا دینا، سبیل بنا کر پلا دینا حسینیت نہیں ہے۔ یہ امام علی مقام کی بارگاہ میں نذرانہ ہے، نذرانہ ہے جو تو نے اپنے جیب کے روپیوں کا نذرانہ دیا ہے۔ حسین تجھ سے جیب خرچ نہیں، بلکہ تیری زندگی کے اندر حسینی چراغ جلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسینی چراغ چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کربلا دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ۔ آج بے پردگی کا عالم دیکھو۔ آپ کے یہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے پتا نہیں ہے، بڑے بڑے شہروں میں 9 اور 10 تاریخ کو عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے، کبھی ادھر دیدار، کبھی ادھر دیدار، کبھی ادھر دیدار کرتی ہوئی پھر رہی ہے صاحب، سروں پر دوپٹہ نہیں، 18 سال کی بیٹیاں بازو اڑے ہوئے، سر سے دوپٹے ہٹے ہوئے، اور کیا کر رہی ہے؟ حسنین کا دیدار کرنے جا رہی ہوں، تعزیہ دیکھنے جا رہی ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ او نادان عورت، 10 تاریخ کی شام ہے، 10 تاریخ کی شام، خیمے لوٹ لیے، آگ لگا دی، خیمے لوٹ لی، آگ لگا دی، سامان چھین لیے۔ اور 11 کی شام کو جب یہ قافلہ چلا ہے، 11 کی شام کو جانتے ہو ایسے بے بسی کے عالم میں بھی انہیں پردہ یاد آ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ زینب کربلا سے نکلتے وقت میں کہتی ہے، خبردار اے فاطمہ کی گھر کی بہو بیٹیوں،
किसी के चीखने की आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी के चिल्लाने की आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी की बेपर्दगी का हाल नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि करबला की जब तारीख रकम होगी उस वक्त में उस फातिमा की घर की बहू बेटियों का जिक्र लिखा जाए तो जमाना ये कह दे कि बेबसी में भी हया बाकी रही, सब हुसैनी पर्दादारों को सलाम। पर्दादारों को सलाम, फातिमा की घर की बहू बेटियों को सलाम। ये हुसैनियत है। मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं आपको बताता हुसैनियत क्या है। अल्लाह अकबर। एक आखिरी झलक दिखाकर मैं आपसे रुखसती चाहूंगा। हुसैनियत क्या है हमने पहचाना ही नहीं। हुसैनियत क्या है हमने खाली वो काम करबला से उठाकर, वो करबला से है ही नहीं। ये ढोल ताशे डीजे बाजे नाचना कूदना बांधना इधर उधर मंतर गश्ती करना रंग रलियां करना, ये है क्या करबला में? 9 तारीख की रात करबला में इबादत हुई है, 10 तारीख की दिन को जंग हुई है, और 10 तारीख को शाम को तो लोग शाम गरीबा कहते हैं कि जिसमें ये लुटा हुआ काफिला उधर बैठा है, और ये शहीदाने करबला मैदान में कटी हुई गर्दनें पड़ी है, कटे हुए जिस्म पड़े हैं। वो शाम में गरीबा थी। लेकिन हुजूर के दीवानों, अब आओ मैं आपको बताता हूँ करबला से हमें क्या लेना है। करबला से हमें नमाज लेनी है। सुभान अल्लाह। करबला से सुभान बोलो। अगर इतना सुनने के बाद किसी हुसैनी में सजदे का जज्बा ना पैदा हो तो वो कुछ और तो हो सकता है, हुसैनी नहीं। कैसे कैसे? जब इमाम मैदान करबला में 134 जख्म लगे, हैदर साहब 72 तीरों के जख्म, कुल मिलाकर तलवार नेज़ों बालों के जख्मों को मिलाकर 134 जख्म। एक तीर यहाँ लगा हुआ जिससे खून का फवारा निकल पड़ा। अल्लाह अकबर। जगह जगह पर जख्मों से छलनी हुसैन घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आया है, घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आया तो अल्लाह अकबर। जख्मों से छूल हुसैन को न अली अकबर याद आया, न अली असगर याद आया, न इमाम ज़ैनुल आबिदीन याद आए, न सकीना ज़ैनब याद आई है, बल्कि खुदा की कसम ऐसी हालत में भी अल्लाह की बारगाह का सजदा याद आया है। ऐसे आलम में भी हुसैन को रब की बारगाह का सजदा याद आया है। एक तो 34 जख्मों से चूर होकर जब मेरा इमाम जमीन पर तशरीफ लाए, अल्लाह की इज्जत की कसम अपने सर को सजदे में रखा, सर को सजदे में रखा, सर को सजदे में रखा। हुसैन का सर सजदे में है, कातिल चारों तरफ तलवार लेकर खड़े हैं। किसी ने नक्शा खींचकर हैदर साहब कहा था कि शमशीर बकफ कातिल है खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा, कहती है जमीन कर्म बला, इस शान का सजदा खेल है, शान का सजदा खेल नहीं है। अदू है सर पे तेज तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले मदीने वालों जमाने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं। ये हुसैन हाल कुछ भी हो, अंदाज कुछ भी हो, तकलीफ कोई हो, परेशानी कोई हो, सर सजदे में होगा तो अल्लाह दुनिया भी कामयाब करेगा और आखिरत भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब फरमाएगा। अब वजाहत कर दो, हुजूर ने सर सजदे में हुसैन की मोहब्बत में लंबा किया। हुजूर ने सजदे को लंबा किया था ना, लंबा किया था ना, याद है ना? लंबा किया, सर उठा लिया। उस सजदे का शुक्र हुसैन ने करबला में अदा किया। आवाज लगाकर कहा नाना, वो नाना का सजदा ये नवासेगा। आपने मेरी मोहब्बत में सजदा लंबा किया, सर उठा लिया। मैं आपकी उम्मत की बका की खातिर सजदा ऐसा करूंगा कि सर झुकाते दुनिया देखेगी, सर उठाते कोई नहीं देखेगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
یہ ہر سال کربلا کا ذکر اس لیے ہوتا ہے تاکہ یزید کو اس قدر ختم کر دو، یزیدیت کو اس طرح مار دو کہ تمہاری نسلیں اٹھ کر میدانوں میں آ کر کہے خالد کبھی ہاتھوں میں قلم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ صلاح کے جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کو سلام، کربلا کے بہاروں کو سلام، جان ساری کے نظاروں کو سلام، جان ساری کے نظاروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام۔ تین دن کے بھوک پیاسے یا نبی، آپ کی آنکھوں کے تاروں کو سلام، آپ کی آنکھوں کے تاروں کو سلام۔